السلام علیکم۔ آج ہم جماعت پنجم کی اردو کتاب میں سے دوسرا سبق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے اس سبق کو لکھنے والے مصنف کے بارے میں جان لیں گے۔ محمد حسین فاروقی۔ محمد حسین فاروقی کون ہیں اور ان کی تعلیمی لیاقت کیا ہے، انہوں کہاں پیدا ہوئے اور کہاں وفات پائی؟ پیدائش 2 دسمبر 1941 ہجری مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ محمد حسین فاروقی اولا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد درس تدریس پڑھانا، تعلیم دینا، فرائض انجام رول ادا کرنا دینے کے بعد وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ اس جگہ پر وہ رہنے لگے۔ ان کے کہیں تعلیمی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہیں طرح کے مضامین لکھے اور آج بھی کہیں کتابوں میں ان کی تحریر کردہ مضامین موجود ہے۔ ان کا انتقال مالیگاؤں میں ہوا۔ اس سبق میں محمد حسین فاروقی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم سب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور کے عزیز دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ کی سخاوت، آپ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کی سخاوت، جرأت، انصاف اور علم دانائی کے واقعات تاریخ میں مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا تھا، اور جب آپ انصاف کرتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہنر بھی سکھایا تھا، اور ان کے کئی واقعات تاریخ میں موجود ہے۔ آئیے اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں 573 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ہر کسی کی، اگر ہم بھی اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ بھی ہماری عزت کرنے لگیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے اخلاق سے نوازا اور دنیا میں بھی عزت دی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بنایا۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ شرک یعنی کیا؟ اسلام میں کسی چیز کو، یعنی کہ اللہ کے علاوہ
کسی چیز کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شراب نوشی ہم سب جانتے ہیں، برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو ہمارے پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان پر ایک مرتبہ درود پڑھ لینا چاہیے۔ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اور اسلام سے اتنا واقفیت حاصل نہیں تھی، اس لیے وہاں پر غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مالک ان پر بہت کڑی ظلم کرتے تھے، بہت ستایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ان پہ حکم چلایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے کیا دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے آقا نے انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال کو اسی طرح تکالیفیں دیتا تھا۔ ایسا ہی معمول تھا روزانہ کی طرح وہ گرم ریت پہ لٹا دیتے تھے اور حکم کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکالیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان نثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی دشمن اسلام کی دشمن آپ کو گھیر لیتے تھے، پریشان کرتے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس واقعے پر پہنچ جاتے اور آپ کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجموعے میں گھس گئے اور حضور کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔
وہ جبل سور پہنچے اور اس ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار سور کہلاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات گزاری، 3 دن گزارے۔ یہ غار سور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے، عام لوگوں کی طرح۔ مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، جس کے لیے حضور نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ کہاں پر تعمیر کرنی تھی؟ مدینے میں ایک مسجد جو مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان کی قیمت ادا کی، بلکہ سرور عالم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی، بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لے آئے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز لے کر آ گئے انہوں نے۔ آپ نے پوچھا، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اتنا پیارا لفظ استعمال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آخر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات کیسے ٹال دیتے تھے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یعنی کہ انتقال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر نے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے بھی اس کے بارے میں آگاہ کرو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے، سادہ کپڑے پہنتے، سادہ کھانا کھاتے، ہر چیز میں سادگی کا استعمال کرتے۔ وہ موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے، یعنی کہ مسکینوں اور غریبوں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔
حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی مدت 2 برس 3 مہینے تھی۔ کتنی مدت تھی ان کی؟ 2 برس 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے، کہیں زبانیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتی تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کس نے؟ مردوں میں۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا، اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا، غریبوں کے لیے مدد خانہ قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ صدیق کے معنی سچا۔ وہ پہلے شخص ہے جن کو پیارے نبی نے کسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سال اللہ کے رسول کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے حضرت ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو۔ سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہے۔ کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائیں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 83 برس کی عمر میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مسجد نبوی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور ان کے پہلوؤں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے۔ جو غار سور کا جو ذکر کیا گیا اس سبق میں، وہ غار سور اسے کہتے ہیں۔ غار سور کی تصویر دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی سوال اور جواب نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 میں دیں گے۔ السلام علیکم۔